نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حضور آئے تو سر افرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو میں انشاءاللہ الرحمن ہم اخلاص کے حوالے سے چند باتیں کریں گے۔ اخلاص مصطفیٰ کے عنوان پر چند باتیں پیش کریں گے۔ اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک الملک مجھے حق و سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ اخلاص ایک ایسا پہلو ہے، انتہائی ضروری پہلو ہے ہماری تمام تر عبادات کے اندر۔ وہ عبادت کسی طرح کی بھی ہو، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، وہ عبادت نظر و نیاز کی صورت میں ہو، وہ عبادت ریاضت، کوئی بھی عمل اللہ کے دین کے لیے جو عمل کیا جائے اس عمل کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی اہل ایمان کو اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ دھوکہ دہی، جھوٹ بولنا، فریب کرنا، دھوکہ دینا، احسان فراموشی کرنا، یہ اہل ایمان مومن اور مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اخلاص کے معنی ہے لغت عرب کے اندر خالص کرنا۔ اخلاص کے معنی کسی چیز کو خالص کرنے کے ہوتے ہیں کہ اخلاص کے معنی اخلاص پیدا کرنا، کسی عمل کو خالص کرنا۔ اور شرعی اصطلاح کے اندر جو اخلاص کا معنی بیان کیا گیا ہے وہ ہے شرعی اصطلاح میں خالص رضا الہی کے لیے کیے جانے والے نیک کام کی درست نیت اور اچھے ارادے کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہر عمل تب رب العالمین کی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور ہوگا اس کے اندر نیت اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر اخلاص نہیں، عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، عبادت کتنی خوبصورت اور پرکشش کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر خلوص نیت نہیں، اس کے اندر رب العالمین کی رضا کے لیے اخلاص نہیں، تو وہ عمل کسی کام کا نہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر یہ بھی آپ نے بڑا معروف واقعہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر کو قتل کرنا چاہتے تھے میدان کارزار کے اندر، اور جب نیچے گرا لیا
جب سیدنا علی نے اس کو نیچے گرایا، اس نے نیچے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ اقدس کے اوپر تھوک دیا۔ اوپر تھوکنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر کہا کہ یہ ہوتا کون ہے، میرے چہرے پر اس نے تھوکا ہے۔ جب غصہ کرنے لگے تو فوری طور پر اسے چھوڑ دیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ نے اسے چھوڑ دیا ہے، آپ تو اسے قتل کرنے کے ارادے سے آپ نے گرایا تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو رضا الہی کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اسے میں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، لہذا عمل اللہ کے لیے خالص نہیں رہا، اس کے کرنے کا فائدہ نہیں، اس لیے چھوڑ دیا۔ یہ تو اخلاص کا ایک درس تھا جو نبی پاک علیہ السلام کے جانثاروں نے وہ عمل کر کے بتا دیا، اور دنیا کے لوگوں کو بتا دیا، دنیا والوں اگر عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق خالصتاً رب العالمین کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، وگرنہ مردود ہوگا۔ تو اس بات میں اخلاص انتہائی ضروری ہے، اور اس کی اخلاص یہ چیز ہے کہ بندے کے اندر دنیاوی جب دین کا کوئی عمل کرے، اس کے اندر دنیاوی لالچ، دنیا کی غرض، دنیاوی مفاد کو ملحوظ رکھ کے کرے کہ یعنی کہ اللہ رب العالمین کی رضا مقصود نہ ہو، ریاکاری، دکھلاوا، اگر یہ چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں تو عمل رب العالمین کی بارگاہ میں مردود ہو جائے گا۔ کیوں کہ اگر دکھلاوے کے لیے کوئی بندہ عمل کرتا ہے دین کا، چاہے وہ خطابت کرتا ہے، چاہے وہ قرات و تلاوت کرتا ہے، چاہے وہ عبادت و ریاضت کرتا ہے، چاہے وہ تقریر و تحریر کرتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر اخلاص نہیں، اس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا ہے، تو پھر سمجھ لو اس عمل کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری جو دکھلاوا ہوتا ہے، اس کے لیے جو بندہ عمل کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے، اس کو اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے شرک قرار دیا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک اصغر قرار دیا۔ کون سا عمل؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ جس بندے نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا، اس نے شرک کیا۔ جس بندے نے ریاکاری کے لیے صدقہ و خیرات کیا، اس نے ارتکاب شرک کیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ وہ عمل اس نے رب العالمین کی رضا کے لیے خالص نہیں کیا۔ اس کے اعمال تو خوبصورت تھے، لیکن اس کے اعمال کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ اگر عمل سنت کے مطابق بھی ہو، عمل قرآن کے مطابق بھی ہو، صاحب قرآن کی سنت و فرمان کے مطابق بھی ہو، لیکن اس کے اندر اگر ریاکاری کا شائبہ پایا گیا، ریاکاری پائی گئی، دکھلاوا، نمود و نمائش اگر اس کے اندر پائی گئی تو عمل رب العالمین کی بارگاہ میں منظور نہیں، وہ مطرود ہے اور نامنظور ہے۔ اس لیے اخلاص
عمل کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اخلاص کو تو ایمان قرار دیا۔ چنانچہ حدیث پاک ترغیب و ترہیب کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت کے اندر ایک آدمی آیا اور اونچی ساری آواز کے اندر آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی یہ بتائیے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگا، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب پوچھتا ہے کہتا اللہ کے رسول مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الاخلاص۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا اخلاص جو ہے وہ ایمان ہے، اخلاص جو ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایمان قرار دیا اخلاص کو، تو کسی بندے کے کامل الایمان ہونے کے لیے اس کے اعمال کے اندر اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں تو میرے بھائیوں کچھ نہیں، بڑے سے بڑا خوبصورت عمل کیوں نہ کرے، اس عمل کی رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا۔ مالک کائنات نے قرآن میں بتا دیا، رب ذوالجلال نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے، نہ مالک کائنات تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، اور نہ تمہارے مال و متاع کی طرف دیکھتا ہے، نہ تمہاری دولتوں کی طرف دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ جو چیز دیکھتا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کے اخلاص کو دیکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، کہ اگر وہ اعمال خلوص نیت کے ساتھ خالصتاً مالک کائنات کی رضا کے لیے کیے گئے وہ اعمال ہیں، تو رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اگر وہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں کیے گئے تو پھر عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، رب ذوالجلال کے نزدیک اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے جس کے اندر ریاکاری کا شائبہ پایا گیا ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریاکاری اور دکھلاوے کو فتنہ دجال سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر فتنہ دجال کی سنگینی پر بہت زیادہ تعجب کر رہے تھے اور بہت اسے خطرناک فتنہ سمجھ رہے تھے، اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام کی جب یہ بات سنی تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فتنہ دجال کی بات کرتے ہو، میں تمہیں اس سے زیادہ سنگین فتنے کی خبر نہ دوں، جو فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے اس کی نہ خبر دوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ چونک گئے، اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ریاکاری اور دکھلاوا ہے، فتنہ دجال سے بڑا فتنہ ہے ریاکاری اور دکھلاوا، ایسا عمل جو رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کی رضا کے لیے ہے۔ تو چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے، تو صحابہ کرام کو پھر مثال دے کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک خفی ہے، یعنی عام بندہ
بظاہر تو لگتا ہے بڑا توحید پرست ہے، یہ تو شرک نہیں کرتا، اور وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ میں شرکیہ اعمال بالکل نہیں کرتا، لیکن جب اس کے اندر یہ چیز پائی جائے، شرک خفی کا ذکر کیا، شرک خفی کیسا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور نماز پڑھتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا کہ اسے کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اس نے اپنی نماز کو خوبصورت کر کے پڑھا، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ گئی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں بڑا صاحب متقی اور بڑا تقوی والا شخص ہوں، بڑی خوبصورت نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا اس نے نماز کو خوبصورت کر کے ٹھہر کے پڑھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے تیزی کے ساتھ نماز ویسے ہی پڑھ لی، تو فرمایا یہ جو خوبصورت نماز اس نے پڑھی ہے یہ دکھلاوا، فرمایا جب لوگوں کے اندر یہ چیز آ جائے گی تو سمجھ لو کہ فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے، کیونکہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ چند مخصوص اوقات میں ہوگا، مخصوص دنوں کے لیے ہوگا، مخصوص لوگوں کے ساتھ ایسا پیش آئے گا معاملہ، لیکن یہ جو فتنہ ہے اس سے تو شاید ہی کوئی بچ سکے، اور ایک کو پیش آنے والا ہے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ریاکاری کو، دکھلاوے کو، ایسے عمل کو کہ جو خالصتاً رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ اس کے اندر دوسرے کی شرکت بھی کر دی گئی ہے، اس کو شرک خفی قرار دیا اللہ کے نبی نے، اور فتنہ دجال سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، اور جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی ابواب التفسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی سارے لوگوں کو جمع فرمائے گا، فرمایا اس دن کے وقوع پذیر ہونے میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش اس میں نہیں شک و شبہ کی، لا ریب وہ دن ہے کہ جس دن رب ذوالجلال قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع فرمائے گا، اور جمع فرمانے کے بعد جب اللہ کے حضور سارے لوگ جمع ہوں گے، اس وقت ایک ندا دینے والا، ایک منادی کرنے والا آواز لگائے گا اونچی آواز سے کہ آؤ، جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی رضا کے لیے، غیر اللہ کی رضا کے لیے جس نے عمل کیا، وہ اپنا اجر ان سے لے، اللہ کے پاس اس کا اجر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اس کا اجر نہیں، وہ اس سے اجر لے کہ جس کی خوشنودی اور جس کو دکھلانے کے لیے اس نے عمل کیا، جس کی رضامندی اور جس کی رضا کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے اس نے عمل کیا، فرمایا اس سے کہا جائے گا کہ اسی سے جا کر عمل کا اجر بھی اسی سے جا کے وصول کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین تو شرکاء سے بے نیاز اور تمام ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو کوئی شریک رکھا ہی نہیں کائنات کے اندر، تو اللہ اکبر، وہاں پر بھی بے بسی کی تصویر بن جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے رب العالمین کی رضا کے لیے عمل نہیں کیا، اوروں کی رضا کے لیے عمل کرتے رہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، اللہ اکبر، ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، 3 قسم کے لوگوں کی میں صحیح مسلم بخاری کی روایت میں بیان کرنے لگا ہوں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، 3 وہ بڑے لوگوں کا تذکرہ کیا، بڑی شان والے لوگ ہیں، بڑے مرتبے و مقام والے لوگ ہیں جنہوں نے وہ عمل کیا، اگر اس کے اندر ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، نمود و نمائش تھی، شہرت کا لالچ تھا، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں پر 3 لوگوں کا تذکرہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رب العالمین کے حضور 3 لوگوں کو پیش کیا جائے گا،
اب 3 قسم کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، بڑے مرتبے والے، بڑے مقام والے، وہ 3 لوگ جن کو سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلے جو بندہ آئے گا شہید فی سبیل اللہ، یعنی جو شہید ہوا اللہ کے راستے میں، اپنی سمجھ کے مطابق اس نے جام شہادت نوش کیا، اللہ کے راستے میں وہ قتل ہو گیا، اور رب العالمین کی بارگاہ میں جب آئے گا مالک کائنات اس شہید سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنے تجھ پر میں نے انعامات کیے ہیں، تو نے ان انعامات پر کون سا عمل کیا؟ میری رضا کے لیے کون سا عمل کیا؟ ساری نعمتیں، سارے انعامات میں نے تجھے عطا کیے۔ وہ آگے سے کہے گا مالک کائنات، میں سب سے قیمتی چیز تو میری جان تھی، اللہ میں تیرے راستے میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، میں نے جام شہادت نوش کر دیا۔ مالک کائنات فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ دنیا کے لوگ کہیں یہ بڑا بہادر ہے، یہ بڑا نڈر ہے، یہ بڑا شیر ہے، یہ بڑا دلیر ہے، یہ بڑا اللہ اکبر مجاہد ہے۔ کہاں وہ دنیا والوں نے تجھے وہ کہہ دیا ہے جن کی رضا کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا، دنیا والوں نے تجھے 100 کہہ دیا جو تو چاہتا تھا، اب میرے ہاں تیرے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس شہید کو جہنم کے اندر گرا دیا جائے، اللہم لا تجعلنا منہ۔ تو اس طرح بھی کہہ دیا جائے گا، حالانکہ شہید کا مرتبہ و مقام بہت بلند ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کا ایک قطرہ خون کا جب زمین پر گرتا ہے تو مالک کائنات اس کے قرض کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بڑا اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات، بڑے درجات بلند فرمائے قرآن و سنت کے اندر۔ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر بڑی عظمت بیان فرمائی شہداء کی، لیکن اگر عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، جس کے نتیجے میں وہ سارے کا سارا عمل اور اس کا خون ضائع ہو گیا، اللہ کے نزدیک اسے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس شہید کو اجر و ثواب نہیں ملا۔ اسی طرح اس کے بعد ایک دوسری پرسنالٹی ہے، علماء کی ایک بڑی شان ہے۔ کائنات کے رب نے قرآن میں بھی انما یخشی اللہ من عباد العلماء کہا، علماء کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی، اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عابد کو، ایک عالم کو، عابدین پر، عبادت گزاروں پر اتنا مرتبہ و مقام حاصل ہے جس طرح کہ 14ویں چاند کے رات کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اگر یہ عالم دین اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ عمل کرے تو بڑا مرتبہ و مقام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء جو ہیں انبیاء کی وراثت کے وارث ہیں، بڑا مرتبہ و مقام ہے، بڑی عظمت و شان ہے، لیکن اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، تو پھر وہ عمل کسی کام کا نہیں۔ چنانچہ اور نبی پاک فرماتے ہیں دوسرا بندہ جب لایا جائے گا رب العالمین کی بارگاہ کے اندر، اس وقت قیامت کے دن ہاں مالک کائنات اس عالم دین، قاری قرآن، حافظ قرآن کو بلائیں گے، مالک کائنات پوچھیں گے کہ بتا کہ تجھے میں نے فلاں فلاں اتنی بڑی نعمتیں، ساری نعمتوں سے تجھے میں نے نوازا ہے، اس بات کا اقرار کرے گا ہاں مالک کائنات تو نے ساری نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، سارے انعامات مجھے عطا فرمائے ہیں، تو پھر مالک کائنات فرمائیں گے کہ تو نے میری رضا کے لیے کون سا عمل کیا، میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، میری رضا کے لیے تو نے کون سا عمل کیا؟ تو آگے سے یہ عالم دین، قاری قرآن، حافظ قرآن رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک کائنات میں نے تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا، میں نے قرآن کو پڑھایا، قرآن کی تعلیم دوسروں کو دی، علم کی روشنی کو پھیلایا، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ کہیں تجھے بڑا عالم کہیں، لوگ تجھے علامہ فہامہ کہیں، لوگ کہیں شیخ القرآن کہیں، تجھے بڑا شیخ الحدیث کہیں،
تجھے شیخ الاسلام کہے، یہ تیری آرزو و تمنا تھی، یہ دنیا کی ریاکاری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے تو نے عمل کیا، جھوٹ بولتا ہے، عمل میری رضا کے لیے تو نے نہیں کیا، تو کائنات کا رب پھر فرشتوں کو حکم دے گا منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس عالم دین قاری قرآن حافظ قرآن کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اور میرے بھائیوں یہی عمل ضائع ہو گیا، زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، ساری عبادتیں ضائع ہو گئی، ساری درس و تدریس ضائع ہو گئی، پلے میں کچھ نہیں بچا۔ عمل کیا تو کیا کیا میرے بھائیوں؟ عمل تب ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا جب خالصتاً اپنے رب العالمین کی رضا کے لیے ہوگا۔ تیسرا بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ آئے گا جو سخی ہوگا، مالدار ہوگا، جود و سخا کی بارش کرنے والا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا۔ اور رب ذوالجلال جس سخی کو بلائیں گے، مالک کائنات اسے اپنے انعامات یاد دلائیں گے، کہیں گے تجھے میں نے یہ نعمتیں، اتنے بڑے انعامات، اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا مال، اتنی بڑی فراوانی تجھے عطا کی ہے، تو بتا میری رضا کے لیے تو نے کون سا عمل کیا؟ تو آگے سے وہ کہے گا، سخی کہے گا، اللہ جہاں تجھے پسند تھا تیری رضا کے لیے، غرباء اور مساکین کے لیے میں خرچ کرتا رہا، صدقات و خیرات کرتا رہا، دیگر چیزیں بناتا رہا، مسجدیں بناتا رہا، مدرسے بناتا رہا، سارے اعمال کی اللہ تیری رضا کے لیے، تو کائنات کا رب فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، تو اس لیے تو نے یہ کام کیا، اس لیے کیا کہ دنیا والے کہیں بڑا سخی ہے، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا چودھری ہے، یہ بڑا مرتبے والا ہے، یہ بڑا جود و سخا کی بارش کرنے والا ہے، یہ بڑا مخیر ہے، دنیا کے لوگ تجھے کہیں، تیرا نام اونچا ہے۔ آج کل تو معاشرے کے اندر دیکھیں نا، کسی بندے نے اگر کسی بیوہ کو چیک دینا ہوتا ہے، بیوہ بیچاری ہاتھ ایسے کر کے جب تک تصویر نہ اتر جائے اس کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس طرح کی دکھلاوا اور ریاکاری ہمارے مسلمانوں کے اندر، تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین حکم دیں گے کہ سخی کو منہ کے بال گھسیٹتے وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیو آج کل کے زمانے میں اگر کوئی مسجد کے اندر پنکھا بھی لگانا چاہے نا تو کہے گا جی اوپر موٹا سا کر کے نام لکھوانا، پتہ چلے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ نام لکھوا دینا اوپر سے تاکہ پڑھا جائے۔ اگر مسجد کے اندر کوئی ٹینکی لگوانا چاہتا ہے پانی کی، اللہ رب العالمین کی رضا سمجھ کر، لیکن کہتا ہے اس کے اوپر میرا نام موٹا سا لکھ کے لگاؤ تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ فلاں آدمی نے یہ کام کیا۔ میرے بھائی لوگوں کو پتہ نہ لگا، پتہ اس ذات گرامی کو لگا جس کو پتہ ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو تیرے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ سب ان چیزوں کا، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا، صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت کے اندر اخلاص ہوگا، عمل رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ آج کل کو حج پہ چلا جائے، اللہ اکبر، ایک دوست نے مجھے بات سنائی، یقین کیجئے جب میں نے اس کی بات سنی میرا دل کانپنے لگا، میری روح کانپ اٹھی۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ حاجی صاحب حج کرنے کے لیے چلے گئے، جب حج کے لیے تشریف لے گئے، نتیجتاً جب حج کر کے تو واپس آئے پاکستان، تو ایک دکان سے وہ ادار وغیرہ ان کا لگا ہوا تھا، لینا دینا، ادار لیتے اور اکٹھا پیسے دے دیتے۔ بعد میں ادار والے کے پاس جاتے ہیں، حج سے واپس آ کر مبارکباد وصول کرنے کے بعد اس کو کہنے لگا، یار وہ اپنے حساب کا رجسٹر تو لگاؤ، لے کے آؤ، رجسٹر لے کے آؤ، حساب والا جہاں میرا کھاتا لکھا ہوا ہے وہ لے کے آؤ۔ انہوں نے وہ رجسٹر پیش کیا، ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ حاجی صاحب آج اللہ کے گھر سے ہو کے واپس آئے ہیں، توبہ طائب کر کے، نیکوکار بن کے، پہلے گناہوں کی معافی مانگ کے آئے ہیں۔ آج ان کے دل کے اندر یہ بھی جذبہ بھڑک اٹھا کہ فوری طور پر اپنا قرض بھی ادا کر دیں، ساری دکان کے جتنے پیسے وہ دینے کے لیے وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے جب رجسٹر ہاتھ میں دیا تو حاجی صاحب نے کیا کیا، اپنے نام کے آگے حاجی لکھ کے اس نے رجسٹر بند کر دیا اور واپس کر دیا۔ ان کا ہاں جی حاجی صاحب، کہنے لگی یار، وہ کہتے ہیں جی کیا کیا آپ نے، کیا لکھا ہے؟ کہا کچھ نہیں، ویسے ہی کہنا کہ حاجی لکھا ہے۔
کہتے کہ اس لیے کہ تاکہ ذرا یاد دہانی کے لیے میں نے لکھ دیا، اور تو کوئی مقصد نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تیرا یہ حال ہے کہ تو حج کر کے آئے تو پھر تو اپنی دکان پر حاجی کی پھٹی لگائے، حاجی کی تختی لگائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حج بھی کیا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے حج کیے، لیکن کسی نے حاجیوں کی پھٹی نہیں لگائی۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو ریاکاری کی اس دلدل سے بچانا چاہیے، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اگر اعمال کے اندر اخلاص نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہہ دیجئے، میرے نبی کہہ دیجئے، قل ان صلاتی، کہہ دو بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، میرا مرنا اور جینا رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم نماز کے اندر وعدہ تو کرتے ہیں التحیات للہ والصلاوات والطیبات، یہ کہتے اللہ میری بدنی، میری مالی، میری ساری یہ باتیں تیرے لیے ہیں، تو کہتا ہے اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرا مرنا، میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کے ساتھ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کے اندر اخلاص پیدا کرے اور ہمیں تقوی اور اخلاص کے مطابق دینی امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد